بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان، اہل ایمان کا مہمان، اہل ایمان کا مہمان آیا ماہ رمضان۔ الحمدللہ العلی الکبیر المتعال، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام سامعین کرام،
معززات و محترمات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ جس طرح قرآن مجید کی بہت ساری تفسیریں لکھی گئی ہیں، لیکن تفسیر ابن کثیر کا قیامت تک کوئی بدل نہیں ہے۔ جو بھی تفسیر قرآن کی ترجمہ لکھنے کے لیے بیٹھے گا نا، وہ سب سے پہلے تفسیر ابن کثیر پڑھے گا، اتنی اہم کتاب ہے۔ اور اسی طرح بخاری شریف کی بڑی شرح لکھی گئی ہیں، لیکن جو بھی بخاری کی ترجمہ یا تشریح یا تفسیر لکھنے بیٹھے گا نا، اس کو سب سے پہلے ضرورت پڑے گی فتح الباری کی۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری، اور اس کے مصنف کا نام ہے امام ابن حجر عسقلانی۔ انہوں نے بہت ساری احادیث کی کتابیں لکھی ہیں، بلوغ المرام بھی لکھی ہے اور بہت ساری۔ ایک کتاب میں انہوں نے نبی پاک کا ایک واقعہ نقل کیا۔ اتنے بڑے امام نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں تشریف فرما تھے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، او لوگو تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں بڑی پسند آئی ہیں، 3 چیزیں اچھی لگی ہیں تمہاری دنیا سے۔ رسول پاک نے فرمایا، آپ نے فرمایا پہلے نمبر پر فرمایا الطیب، مجھے خوشبو بہت پسند ہے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کو پسند فرمایا، پھر خوشبوئیں حضور پر فدا ہو گئیں۔ صحابہ کہتے ہیں جس گلی سے سرکار گزر جاتے تھے، اللہ کی قسم خوشبو سے ہم جان لیتے تھے کہ اس گلی سے آپ گزر کے گئے ہیں۔ اتنی پاکیزہ خوشبو اللہ پاک نے سرکار کو عطا فرمائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قیلولہ فرما رہے ہیں دوپہر کے وقت۔ ام سلیم بیان فرماتی ہیں رسول پاک لیٹے ہوئے ہیں کہ آپ سرکار کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرات گرنا شروع ہو گئے۔ وہ پسینے کے قطرات میں نے شیشی میں بند کر لیے، ام سلیم بیان کرتی ہیں اور فرماتی ہیں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں شیشی کا ڈھکن کھولے بغیر بھی میں شیشی کو دور سے دیکھتی ہوں تو وہیں سے ہلے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اطیب، حضور نے فرمایا خوشبو مجھے بڑی پسند ہے۔ اللہ اکبر، آج ہمارے ہاں تو جزاک اللہ خوشبو کا تذکرہ آیا تو خوشبو آ گئی۔ اللہ اکبر، آج دیکھو نا جو ایک مہینہ نہائے نہیں، جس کے بال جڑے ہوئے ہوں میل کی وجہ سے، جسم سے بدبو آ رہی ہو، کہتے ہیں یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے جڑا مہینہ نہائے نہیں۔ لیکن تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ، جن کو اللہ پاک نے آئیڈیل بنایا ہے، جن کو نمونہ بنایا ہے، اللہ پاک نے ان پر دوسرا سبق یہ نازل کیا۔ پہلا سبق تھا اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ حضور کو پہلا سبق پڑھایا گیا۔ دوسرا سبق کیا پڑھایا گیا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر
वसियाबक फतहिर वर्रुज्ज फहजुर वला तमनुन तस्तकसिर वलिरब्बिक फस्बिर। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ऐ मेरे सोने महबूब, अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखो। सरकार के कपड़ों पर पैबंद तो लगे होते थे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कपड़े मैले हों। वर्रुज्ज फहजुर, और आप गंदगी को अपने से दूर रखो। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह तय्यिबुन, अल्लाह को इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और अल्लाह खूबसूरती को ही पसंद फरमाता है। पहली बात आपने फरमाया अत्तीब, मुझे इस दुनिया में खुशबू पसंद आई है। दूसरा नबी पाक ने फरमाया अन्निसा, औरतों से हुस्न सलूक करना मुझे पसंद है। इसीलिए नबी पाक ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली, तुम में से सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है, और मैं तुम सबसे ज्यादा अपने घर वालों के लिए अच्छा हूँ। तेरे और मेरे आका तशरीफ लाए, रहमतुल लिल आलमीन जब आए, ऐसा मुआशरा था कि जिस मुआशरे में माँ की कोई कदर व कीमत नहीं थी, वो ऐसा मुआशरा था बीवी को अपनी जूती समझा जाया करता था। वो ऐसा मुआशरा था कि बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। लेकिन आप आए, आपने औरत की इज्जत को चार चांद लगा दिए, तहत सरा से उठाया और बुलंदियों तक पहुंचा दिया। सरकार ने औरत को हर रूप में अजमत दी है। जब बेटी पैदा हुई, सरकार ने फरमाया तेरे घर खुदा की रहमतों का नजूल हो गया है। जब ये बड़ी हुई, ये भाइयों की गैरत बन गई, और जब ये ज़ौजा बनी तो नबी पाक ने फरमाया तेरी बीवी तेरे लिए निसफ ईमान बन गई है। जब ये औरत माँ बनी तो नबी पाक ने फरमाया उन्जुर इन्नल जन्नत इंदा अक़दामिल उम्महात, हर रूप में हुजूर ने औरत को अजमत बख्शी, इज्जत अता की। आज औरत मार्च वालियां, मगरब की लौंडियां, मगरब की गुलाम, वो क्या औरत को आज़ादी देंगी? औरत को आज़ादी तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे के गए हैं। आपने फरमाया अतीब, मुझे खुशबू पसंद है, वन्निसा, औरतों से हुस्न सलूक करना पसंद है। और तीसरा नबी पाक ने फरमाया कुर्रत ऐनी फिस्सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। अल्लाह अकबर, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। क्यों ना हो, जबकि अल्लाह पाक ने कुरान में हुजूर को बार बार कहा है। अल्लाह पाक फरमाते हैं आकिमिस सलाता, ऐ मेरे महबूब नमाज कायम करते रहना, ले जिक्री, मेरा जिक्र कायम करने के लिए। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ मेरे सोने महबूब हमने आपको हौज़े कौसर अता किया है, अब इसके बदले में फसल ले रब्बे का, ऐ मेरे सोने अपने रब के लिए नमाजें पढ़ता रहो। अल्लाह पाक ने फरमाया फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, मेरे महबूब जब तू दुनिया के कामों से फारिग हो जाए तो अल्लाह की इबादत के लिए खड़ा हो जाया कर। फिर अल्लाह ने फरमाया वस्जुद वक़्तरिब, ऐ मेरे सोने महबूब सजदे कर और अल्लाह का कुर्ब हासिल कर। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया वअमुर अहलका
बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुक रिज़्क़ा। ऐ मेरे सोनिया, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देता रहे, देता रहे, देता रहे, और खुद भी नमाज पर पक्का हो जा। ला नस्अलुक रिज़्क़ा, कल क़यामत वाले दिन रिज़्क़ के बारे में नहीं, सबसे पहले मैं नमाज का सवाल करूंगा। तेरे और मेरे आका इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से जा रहे थे तो आपकी पाक जुबान पर जो अल्फाज जारी थे, आपने फरमाया अस्सलात अस्सलात। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, नमाज का ख्याल रखना। किसका ख्याल रखना? नमाज का ख्याल रखना। कुर्रत आईनी फी सलात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत अम्मी आयशा बयान फरमाती हैं, इज़ा हम्मा अमरुन बादरा इला सलाती। सरकार को जब भी कोई मुश्किल, परेशानी, टेंशन होती, बादरा इला सलाते, भाग कर जाते किसकी तरफ? नमाज की तरफ। आज हमें टेंशन हो ना, परेशानी होती है, हमारे लोग कब्रों पर जाते, वो कहते कब्रस्तान जाओ, वो कहते मिज़ार पर जाओ। हुजूर पर परेशानी और टेंशन आती तो किस तरफ जाते? नमाज की तरफ। बल्कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, या बिलाल आरिहना बिस्सलात। आ बिलाल अजान कहो, हम नमाज पढ़ें ताकि हमारे दिल को सुकून आ जाए। अल्लाह अकबर। दिल का सुकून नमाज में, आंखों की ठंडक नमाज में। जब ये तीन बातें रसूल पाक ने इरशाद फरमाई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी महफिल में मौजूद थे। कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाज़त मुरहमत फरमाएं तो मैं भी अपनी दुनिया में तीन जो मुझे पसंद चीज़ें हैं मैं बयान करना चाहता हूँ। आप सरकार ने फरमाया, हाँ इजाज़त है। अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए और खड़े होकर कहने लगे, हुब्बे इलैया मिनद दुनिया सलास। या रसूलुल्लाह, मुझे भी दुनिया से तीन चीजें पसंद हैं। आपने फरमाया, अबू बकर कौन सी हैं? अबू बकर हुजूर की तरफ इशारा करके कहते हैं, अल्लाह तवज्जो करना, हुजूर की तरफ इशारा करके कहते हैं, अन्नज़रु इला वजह रसूलिल्लाह। सरकार का चेहरा हो और मैं दीदार करता रहूं, सरकार का चेहरा हो और मैं दीदार करता रहूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुस्न यूसुफ को देखने वालियों ने, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखने वालियों ने क्या किया? अल्लाह कुरान में कहते हैं, फलम्मा रअयनाहु अकबरनाहु वक़त्तअना ऐदियहुन्ना वक़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुल करीम। कुरान समझ आए तो ऊंची आवाज से कहना सुभान अल्लाह। इसलिए ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहना है ताकि नींद ना आए और अजर व सवाब भी मिलता जाए और बात समझ भी आती जाए। इसलिए अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ देखने वालियों ने अपने हाथ काट लिए और कहने लगी, आशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, इतना खूबसूरत इंसान नहीं हो सकता। हुस्न यूसुफ को देखने वालियों ने हाथ काटे, लेकिन तेरे और मेरे आका के हुस्न को देखने वाले पहले ईमान लाए, फिर उन्होंने अपने गले कटवा दिए। अल्लाह अकबर। और शेख सादी क्या कहता है, या साहिबल जमाली व या सैयदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नव्वरल कमर। ओ सरदार बशरों के, ओ सरदार बशरों के,
چاند کو آج جو روشنی ملی ہے تو تیرے پاک چہرے کی وجہ سے ملی ہے. لا یمکن ثناؤہ کما کان حقہ بعد الخدائی. تو قصہ مختصر. شیخ سعدی کہتا ہے جس طرح آپ کی تعریف کا حق ہے میں اس طرح تعریف کر نہیں سکتا. بس یہی کہتا ہوں کہ خدا کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پسند ہے کہ میں آپ کی طرف دیکھتا رہوں. اور اللہ نے پھر موقع دے دیا. اللہ نے پھر موقع دے دیا. اللہ پاک نے موقع کیسے دیا؟ 3 دن 3 راتیں 3 دن 3 راتیں سرکار کو اپنی جھولی میں لٹا کے دیدار کرتے رہے. ہاں جھولی میں سر رکھ کے. اللہ اکبر. کہاں بلا؟ غار ثور میں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. غار ثور میں. اور اللہ قرآن میں اس کا کیسا نقشہ کھینچتے. ذرا اللہ پاک کا قرآن سنیے. ان دونوں کی بات اللہ کیسے بیان کرتے ہیں. وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. ثَانِيَ اثْنَيْنِ 2 اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ جب وہ دونوں کہاں تھے؟ فی الغار. غار میں. اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ جب اپنے ایک دوسرے ساتھی کو کہہ رہا تھا لا تحزن غم نہ کر ان اللہ معانا تو پریشان نہ ہو ان اللہ معانا. یہ ہم بھی یہ اللہ کرے یہ عقیدہ ہمیں اللہ پاک دے دے. ان اللہ معانا پریشان نہیں ہونا. اللہ ہمارے اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ اکبر. جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے نا تو کیا ہوا کہ پیچھے فرعون کی فوجیں آ گئیں. موسیٰ کے ساتھی بنی اسرائیل والے تھے. پتہ ہے آپ کو جیسی یہ قوم تھی یہ کہنے لگے موسیٰ صحیح مروائی وچکار لے آ کے مروائی. اگے سمندر دیاں موجاں نے پیچھے فرعون دیاں فوجاں نے. اگے جائیے تا مرنے ہاں پیچھے جانے ہاں تا مرنے ہاں. اے کتھے لیا مارے ہی سانو. چل اتھے ہی ساں غلامی کردے ساں کم کردے ساں انہاں دے بھانڈے دھوندے ساں ہے تے زندہ سنا ہن تے مروا دتا ہی. تو موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ جواب سننے والا ہے بھائی. اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کلا کلا ان معی ربی. تمہیں تو آگے موجیں نظر آتی ہیں پیچھے فرعون کی فوجیں نظر آتی ہیں اور میں کہتا ہوں کلا ہرگز نہیں ان معی ربی میرے ساتھ میرا وہ ضرور وسیلہ نکالے گا وہ ضرور راستہ نکالے گا. تو میرے محترم بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ کا چہرہ ہو اور میں دیدار کرتا رہوں. دوسرا فرمایا انفاق مالی علی امر رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو اور میں اپنا مال آپ کے قدموں پر نچھاور کرتا رہوں. اللہ کتنا پیسہ دیا یار. کبھی غور کریں کہ غزوہ تبوک کے لیے سرکار نے چندے کا اعلان کیا. سرکار نے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آدھے گھر کا سامان لا کے نا سرکار کے سامنے مسجد میں ڈھیر کر دیا اور ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے اج وینا وانا اج میرے تو ابو بکر اگے کیویں ود دینے. اللہ یہ ابھی بیٹھے ہیں ابو بکر کا سامان آنا شروع ہو گیا آنا شروع ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر بس. کہنے لگے یا رسول اللہ بس. یہ ابو بکر کیا کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں باقی سب کچھ آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے.
اللہ اکبر. فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ، رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھنا مجھے پسند ہے. اللہ کے رسول کے حکم پر اپنا مال خرچ کرنا مجھے پسند ہے. وَأَن تَكُونَ بِنْتِي فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ، رسول اللہ کا گھر ہو اور میری بیٹی اس گھر کو آباد کرنے والی ہو. یہ وہ امی عائشہ لوگوں کہ حضور کی شادی سے پہلے صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت جبریل عائشہ کی تصویر لے کے آئے اور آ کے سرکار سے کہا ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، سرکار یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور اسی لیے تو دیکھو نا حضرت یوسف پر الزام لگا، توجہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے گواہی کے لیے ایک بچے کو بھیجا، بچے نے گواہی دی. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، قرآن میں ہے نا، وَشَهِدَ گواہی دی، ایک اس گھر کے بچے نے گواہی دی. جریج پر الزام لگا، گواہی بچے نے دی. لیکن جب صدیقہ کائنات پر الزام لگا، اللہ نے بچے سے گواہی نہیں دلائی، اللہ نے درخت سے گواہی نہیں دلائی، بلکہ اللہ پاک نے ساتوں آسمانوں سے قرآن نازل کر کے خود اپنی گواہی ڈال دی. اور کیا کہا؟ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. اللہ تو اپنے پاک نبی پر ایک ناپاک مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، تو ناپاک عورت کیسے سرکار کے بستر پر بیٹھ سکتی ہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ امی عائشہ تیری کیا بات ہے، میرے آقا کے بستر کی زینت بنی، میرے آقا کے بستر کی زینت بنی. دیکھو پوری وہ امت کی ماں ہے بنی، جس کے بستر پہ رب کا قرآن آتا تھا، جس کے بستر پہ رب کا قرآن آتا تھا. اے علی کی ماں تیری کیا بات ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ سیدہ عائشہ تیری. ماں کے بیٹو جھوم جاؤ، ماں سے پیار کیا، گلی گلی نگر نگر بیان کیا. قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی نے امی عائشہ کی عظمت کے پھریرے لہرائے، امی عائشہ کی گلی گلی شان بیان کی. اللہ نے مقام دیا، وفات بھی اسی دن ہوئی جو حضرت عائشہ کا دن تھا. اللہ اکبر. حضرت عائشہ کے دن ہی اللہ پاک نے دونوں میاں بیوی کو وفات دی. اللہ تعالیٰ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر اپنی کروڑ رحمت نازل فرمائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. عمر نے انگلی کھڑی کی، یا رسول اللہ میں اپنی پسند کی 3 چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اجازت ہے. عمر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے حب بالیہ من الدنیا ثلاث، یا رسول اللہ مجھے دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، الامر بالمعروف والنہی
والنحی عن المنکر والصوب الخلق. یا رسول اللہ نیکی کا حکم دینا مجھے پسند ہے، برائی سے روکنا مجھے پسند ہے. یہ کام عام کام نہیں ہے، یہ کام نبیوں کا کام ہے. اسی لیے تو اللہ پاک کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ. جو بھی تم میں سے کوئی برائی دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، اگر طاقت نہیں رکھتا تو دل سے برا جانے. اور یہ کمزور ایمان کی علامت ہے. میرے محترم بھائیوں، گونگے شیطان بن کے نہیں پھرنا چاہیے. یہ گونگے شیطانوں کا مقولہ ہے جتھے کوئی لگا ہے لگا رہن دیو. کی کہندے نے جتھے کوئی لگا ہے لگا رہن دیو تو انو کی لگے. نا نا نا، یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بار بار حکم دیا ہے کنتم خیر امت کنتم ہو تم خیر امت، بہترین امت اخرجت للناس، جن کو میں نے لوگوں کے لیے اس لیے پیدا کیا ہے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم نیکی کا حکم دیتے رہو گے، تم برائی سے روکتے رہو گے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو ان کو ابو فیروز مجوسی نے ایسے خنجر کے وار کیے. نماز پڑھا رہے تھے مصلی رسول پر، پیٹ کی ساری انتڑیاں باہر آ گئی عمر بن خطاب کی. اٹھا کر گھر لے جایا گیا. گھر لے جا کر ڈاکٹروں نے طبیبوں نے کچھ کھانا کھلانا چاہا، دوائی پلانی چاہی. وہ ساری دوائی انتڑیوں کے ذریعے باہر پیٹ سے آ گئی. انہوں نے جواب دے دیا. موت و حیات کی کشمکش میں عمر بن خطاب لیٹے ہوئے ہیں، موت کی گھڑیوں کا انتظار ہے. بات سمجھنا. ایک نوجوان اندر داخل ہوا، داخل ہو کے کہتا ہے عمر پریشان نہ ہو. عمر کو کہتا ہے عمر پریشان نہ ہو، دیکھ تو نے کلمہ پڑھا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، تو خلیفہ بنا، 10 سال تو نے عدل قائم کیا، اب تجھے اللہ نے شہادت دی ہے تو رسول اللہ کے مصلی پر دی ہے، اس لیے تو پریشان نہ ہو. عمر نے جواب کیا دیا؟ عمر کہتے ہیں بیٹا تیری بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں تو اللہ سے یہی چاہتا ہوں کاش یہ ساری نیکیاں میرے گناہوں کے برابر برابر ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ مجھے نجات دے دے. اللہ اکبر. اللہ یہ نوجوان واپس جا رہا ہے اور اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے. حضرت عمر نے نا اس نوجوان کو واپس بلا لیا اور بلا کر کہنے لگے اے نوجوان، تو نے میری بڑی تعریف کی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا میں نے اپنے کانوں سے نبی پاک سے سنا ہے کہ جس کی شلوار یا پینٹ یا چادر، شلوار یا چادر ٹخنوں سے نیچے جتنی ہوگی اتنی جگہ جہنم میں جائے گی، جہنم میں. اس لیے اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے. شہادت کا وقت ہے، آخری وقت ہے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے باز نہیں آئے. نیکی کا حکم دیتے رہے، برائی سے روکتے رہے. میرے محترم، اور تیسرا کام عمر کیا کہتے ہیں؟ وَالصَّوْبُ الْخَلْقِ. یا رسول اللہ پرانے کپڑے پہننا مجھے بڑے پسند ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے تب بھی ان کے لباس پر 12 ٹاکیاں لگی ہوتی تھیں، 12 پیبند لگے ہوتے تھے. ایک دن آپ کی اور میری 2 مائیں
दो माएँ हज़रत उमर की खिदमत अक़दस में पेश हो गईं और कहने लगीं, अमीर अल-मोमिनीन आप एक जुब्बा सलवा लीजिए, एक जोड़ा सलवा लीजिए। जब वफूद बाहर से आते हैं उनसे मुलाकात के लिए, या जब आप खुतबा जुमा देते हैं तो जुम्मा पढ़ाने के लिए एक जोड़ा हम सिफारिश करती हैं कि ज़रूर सलवा लें। ये दो पता कौन थी आपकी और मेरी माएँ? एक थी हज़रत उमर की बेटी हफ्सा बिनते उमर उम्मुल मोमिनीन, नबी पाक की बीवी, और उमर की बेटी क्या नाम था? हफ्सा, उम्मुल मोमिनीन हफ्सा। और दूसरी कौन थी? अबू बकर की बेटी और नबी पाक की बीवी अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। ये दोनों कहने लगी, हज़रत उमर की आंखों में आंसू आ गए और उमर ने कहा, तुम दोनों मुझे जोड़ा सिलवाने का कह रही हो, जबकि तुम दोनों इस बात की गवाह हो कि रसूलुल्लाह ने सारी जिंदगी कोई ऐसा लिबास नहीं पहना जिस पर पैबंद ना लगे हों। सारी जिंदगी अल्लाह के रसूल पैबंद वाले लिबास को पहनते रहे हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात ख़त्म हुई, हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने हाथ खड़ा कर दिया, कहने लगे, या रसूलल्लाह अगर इजाज़त हो तो मैं अपनी 3 पसंद की चीज़ें बयान करना चाहता हूँ। आपने फरमाया इजाज़त है। हज़रत उस्मान ने खड़े होके कहा, हुब्ब बैलैया मिनद दुनिया सलास, मुझे दुनिया से 3 चीज़ें पसंद हैं, इशबाउल जियान व किस्वतुल उरियान व तिलावतुल कुरान। मुझे भूखों को खाना खिलाना पसंद है। उस्मान कहते हैं, मुझे भूखों को खाना खिलाना पसंद है, नंगों को कपड़े पहनाना पसंद है। जब नया नया इस्लाम था, मदीने में लुटे पुटे मुहाजिरीन आए थे, वहाँ पर कईयों के पास कमीज नहीं थी, कईयों के पास सिर्फ एक चादर होती थी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते, कई कई दिन तक हम रोटी नहीं खाते थे, कई कई दिन तक हम एक खजूर खा के गुजारा किया करते थे। असहाबे सुफ़ा के लोग खाने का एहतमाम, खाने का इंतज़ाम, नबी के दोहरे दामाद जामिउल कुरान कामिलुल हयाए वल ईमान उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला, वो इंतज़ाम भी किया करते थे। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, बंदा अल्लाह के सामने पेश होगा, अल्लाह कहेंगे मैं भूखा था, तूने मुझे रोटी क्यों नहीं दी? मैं बीमार था, तूने मेरी बीमार पुरसी क्यों नहीं की? मैं नंगा था, मुझे तूने कपड़े क्यों नहीं दिए? बंदा हैरान हो जाएगा, अल्लाह तुझे भी भूख लगती है? अल्लाह तेरी को तो शान के लायक ही नहीं है कि अल्लाह तुझे तू बीमार हो या तुझे कपड़ों की ज़रूरत हो। अल्लाह पाक फरमाएंगे, तेरे पड़ोस में बंदा भूखा था और अगर तू उसको खाना खिलाता तो मेरी रहमत को वहाँ पर पाता। अल्लाह अकबर। खुद अच्छे अच्छे खाने खाने, कोरमे रोस्ट बरोस्ट खाना कोई कमाल नहीं, किसी को खिला के खुश होना ये असल कमाल है। नबी पाक ने फरमाया, जो दूसरों को खाने खिलाते हैं ना, जन्नत अल्लाह से दुआ करती है कि या अल्लाह ये मेरे अंदर आना चाहिए। अल्लाह अकबर। दस्तरखान को मेरे भाइयों खुला करो, दावतें किया करो, दावतें, इससे मोहब्बत बढ़ती है। गुरबा के खाने पर तवज्जो किया करो, अपने रिश्तेदारों, अपने महल्लेदारों में देखा करो। ईद के सूट खरीदने ना, ईद के सूट इंशाल्लाह एक नहीं 2 खरीदने, एक खुद पहनना है और एक अपने किसी गरीब रिश्तेदार को देना है इंशाल्लाह। तो बड़ी फजीलत है किसी को कपड़े लेकर देने की। आप अच्छा काटन का सूट, बेहतरीन रशीद की, गुल अहमद की काटन ते जो किसी नूं देन दी वारी आए
پھر آدھے نے پیٹی کڈو، ہاں پیٹی چ کیڑا نہیں کوئی پاؤندا، آ سوٹ 3-4 سال ہو گئے نے پیٹی چ پیا ہے، جاؤ پھر جامعہ نظیریہ دے خطیب صاحب نو دے آؤ۔ کی کہتے ہیں جامعہ نظیریہ دے خطیب صاحب نو دے آؤ۔ میں بھی جڑے کپڑے تسی مینوں دیندے ہو نا وہ اس قابل نہیں ہوندے کہ میں پاواں، انہاں دے پھر میں جا کے سرہانیاں دے چھاڑ بنا لینا، ہاں کیونکہ تسی اس قابل دیندے ہی نہیں کہ وہ میں سوا کے پا سکا۔ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ اللہ کی راہ میں نہ دو جو تم خود پسند کرتے ہو، جو تم خود پسند کرتے ہو، خود جو خود پسند کرتے ہو وہ کسی اپنے رشتہ دار کو دو، وہ کسی محلے دار کو دو۔ میں نہیں کہہ رہا مجھے دو بھائی، مجھے ضرورت نہیں انشاءاللہ، میں تو آپ کو مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔ اپنے محلے میں دیکھو، اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، اپنے دوستوں میں دیکھو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پسند ہے کھانا کھلانا، مجھے پسند ہے دوسروں کو کپڑے پہنانا، یا رسول اللہ مجھے پسند ہے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا۔ رمضان گزر رہا ہے، رمضان جا رہا ہے، رمضان الوداع ہو رہا ہے، یہ رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کیجئے، کیونکہ رسول پاک نے فرمایا اقرأ القرآن انہ یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، اور میرے امت کے لوگوں قرآن پڑھا کرو، کیونکہ ایک بندے کے بارے میں جہنم میں بھیجنے کا اللہ فیصلہ کر دے گا، لیکن قرآن پڑھنے والے کی وجہ سے قرآن سفارش کر کے اس بندے کو جنت میں لے جائے گا۔ اس لیے قرآن، اللہ اکبر، عثمان ابن عفان نے تو قرآن سے محبت کا کمال کر دیا۔ 40 دن پانی بند رہا حضرت عثمان ابن عفان کا، باغیوں نے گھر کا محاصرہ کیے رکھا۔ کافی دنوں بعد ملاقات کی اجازت ملی، ملاقات کی، اور اجازت کس کو ملی؟ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت علی اندر گئے، فرمایا عثمان کیا بات ہے، 40 دن ہو گئے، کھانا بھی بند ہے، پانی بھی بند ہے، گھر میں بند ہے، آپ کو معصور کیا گیا ہے، آپ گزارا کیسے کرتے ہیں؟ ادھر ویکھیا جے، آپ گزارا کیسے کرتے ہیں؟ عثمان ابن عفان کہتے ہیں علی سچ بتاؤں، جب بھوک لگتی ہے تو نماز پڑھتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ اور دیکھو میرے بھائیوں، بڑی بڑے شہادتیں ہیں اس دنیا میں، اسامہ بن لادن شہید ہے، اور بہت بہت شہادتیں، کسی کی شہادت کی گواہی افغانستان کے پہاڑ دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی کشمیر کے لالا زار دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی فلسطین کے میدان دیں گے، لیکن عثمان تیری عظمت پہ قربان جاؤں، جب عثمان شہید ہوئے تو خون کا فوارہ نکلا، سیدھا قرآن پہ پڑا۔ حضرت عثمان کی شہادت کی گواہی قیامت والے دن رب کا قرآن دے گا۔ انشاءاللہ ہم بھی قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہماری گواہیاں بھی کون دے گا؟ آج میرے ساتھ ایک وعدہ کر لو رمضان کی مناسبت سے، انشاءاللہ روز قرآن کو کھولیں گے اور تلاوت کریں گے۔ کو انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا، انشاءاللہ روز قرآن کھولیں گے، کم از کم صرف 2 آیات ترجمے کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ ترجمے کے ساتھ 2 آیات روز پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کر دے گا، برکتیں اور رحمتیں کر دے گا۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید کا ترجمہ، دنیا کے ہر کام ہم کر لیتے ہیں، موبائل اتنا ہمیں آتا ہے کہ ہم جس نے موبائل بنایا نا اس کو بھی سکھا سکتے ہیں، انگریزی ہم انگریز کو سکھا سکتے ہیں، لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم عربی سیکھنے کے لیے بالکل ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور بھائی عربی اللہ کے رسول کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، انشاءاللہ سیکھیں گے۔ جنتیوں کی زبان کیا ہوگی؟ عربی ہوگی۔
محمد عربی کی زبان کیا ہے؟ عربی ہے۔ عربی سیکھیں، قرآن سیکھیں۔ یہ جمعۃ الوداع کا سبق سمجھ لیں، جمعۃ الوداع کا سبق ہے۔ قرآن ترجمے سے پڑھیں، قرآن سمجھ کے پڑھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف فرما ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ فرمایا علی تجھے کیا پسند ہے؟ توجہ کرنا، آخری باتیں ہیں، ذرا توجہ سے سننا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے پسند ہے الخدمت للضعیف والصوم فی السیف وضرب بالسیف۔ اللہ، یا رسول اللہ دنیا سے مجھے پسند ہے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا پسند ہے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھو نا، ساری رات مزدوری کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ساری رات مزدوری کر کے جو جو لائے اس کو پیسا گیا، آٹا بنایا گیا، اس کی روٹیاں تیار ہو گئیں۔ باہر سے آواز آئی میں مسکین ہوں، کئی دن سے فاقہ ہے، کھایا کچھ نہیں ہے۔ سارے گھر والوں نے روٹیاں اٹھائیں اور اٹھا کر مسکین کو، قیدی کو، مجبور کو دے دی، غلام کو دے دی۔ اللہ پاک نے آسمانوں سے اس اہل بیت کی یوں شان بیان فرمائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدمت للضیف، یا رسول اللہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا مجھے پسند ہے۔ والصوم فی الصیف، اور گرمیوں کے روزے رکھنا پسند ہے۔ کس کے؟ گرمیوں کے روزے۔ اللہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند ہے، گرمیوں کے روزے رکھنا۔ یہاں تو تھوڑی سی گرمی آئی ہے نا، پہلے 12-13 روزے تو بڑے ٹھنڈے رہے نا، جب تھوڑی سی گرمی آئی نا بہت سارے چہرے کملا گئے اور بہت ساروں نے روزوں سے منہ پھیر لیا۔ تو میں پتہ کیا کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں روزہ اپنا آپ وہ کھائے ہی نا تو مزہ کیا ہے، پیاس ہی نہ لگے، بھوک ہی نہ لگے تو مزہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گرمیوں میں روزے رکھا کرتے تھے اور کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک صحابی آیا کہ کہنے لگا یا رسول اللہ کیا میں ہر روز روزہ رکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہفتے بعد ایک رکھ لیا کر، سوار اور جمعرات کا۔ یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر تیسرے دن ایک رکھ لیا کر۔ یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر صوم داودی کی اجازت ہے، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے۔ کس کی اجازت ہے بولیں گے آپ؟ صوم داودی، حضرت داود علیہ السلام والے روزے کی اجازت ہے۔ وہ کیا تھا؟ افطر یومن وصام یومن۔ بولنا نہیں آپ نے؟ آپ کو روزہ لگا ہوا ہے؟ بولے پھر افطر یومن وصام یومن، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ میرے لاہور کے باسیوں، میرے مقتدیوں، میں نہیں کہتا آپ ایک دن رکھو ایک دن چھوڑ دو، کم از کم سوموار اور جمعرات کا تو رکھا کرو نا۔ رکھیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ سوموار اور جمعرات کا روزہ، نفلی روزہ رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گرمیوں میں روزہ رکھنا مجھے پسند ہے۔ اور تیسرا حضرت علی نے فرمایا الضرب بالسیف، ذوالفقار کو چلانا۔ کس کو؟ ذوالفقار، وہ تلوار جو حضرت علی کی تھی نا، ذوالفقار چلانا مجھے پسند ہے۔ اور نبی پاک نے اپنی زندگی میں 29 جنگیں لڑی ہیں، 28 جنگیں لڑی ہیں، 28۔
ہر جنگ میں حضرت علی حضور کے ساتھ تھے، ہر جنگ میں، بدر میں حضور کے ساتھ علی، احد میں حضور کے ساتھ علی، خندق میں حضور کے ساتھ علی۔ صرف ساتھ نہیں، سرکار نے علی کو تلوار بھی پکڑوائی اور سرکار نے علی کے سر پر امامہ بھی اپنے ہاتھوں سے باندھا، اللہ۔ اور پھر علی خندق میں عرب کے بڑے پہلوان عمر ابن عبد ود سے ٹکرائے اور عمر ابن عبد ود کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ یہ علی وہ علی ہیں، ایسی تلوار چلاتے ہیں، ایسی تلوار۔ خیبر کا معاملہ آپ نے سنا ہوگا، صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، کتنے دن ہو گئے خیبر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، فتح نہیں ہو رہی۔ رات کو رسول پاک نے فرمایا صبح میں اس بندے کو جھنڈا دوں گا جس بندے سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اس کا رسول بھی پیار کرتا ہے۔ خالد ابن ولید کے دل میں بھی شوق کے جھنڈا مجھے ملے، ابو عبیدہ ابن جراح کے دل میں بھی شوق کے جھنڈا مجھے ملے، سعد ابن ابی وقاص کے دل میں بھی شوق کے جھنڈا مجھے ملے۔ لیکن جب فجر کی نماز سرکار نے پڑھائی، نماز پڑھا کے آپ نے فرمایا این علی، این نام اونچی لیں گے علی کا، علی این علی، علی کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے جب یہ اعلان فرمایا ادھر ادھر دیکھا گیا، علی نہیں تھے، علی خیمے میں تھے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ علی کی تو آنکھیں خراب ہیں، وہ نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ، لایا گیا۔ سرکار نے اپنا لواب دہن علی کی آنکھوں میں لگایا۔ جب علی امیر المومنین تھے تب فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم جب سے سرکار کا تھوک میری آنکھوں میں لگا ہے اس کے بعد میری آنکھیں کبھی خراب ہی نہیں ہوئی۔ اللہ۔ اور پھر جھنڈا لے کے نا اسلام کا علی چل پڑے۔ علی اللہ مرب کہتا ہے تو میرے مقابلے سے آئے؟ حضرت علی کا قد چھوٹا تھا نا، کہنے لگا تو میرے مقابلے سے آئے ہیں، تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں؟ علی کیا کہتے ہیں تو مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں؟ انا الذی سمیتنی امی حیدرا، کہو سبحان اللہ۔ اللہ کا وہ شیر ہے، اللہ کا وہ شیر ہے، ولیوں کا ولی ہے، میرا علی تیرا علی میرا علی ہے۔ علی کا نام اونچی آواز سے لیں گے۔ ہاں ہاں، ایک وہ بنگی اور چرسیوں کا ولی ہے، وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ شاید علی بھنگ پینے والے یا چرس پینے والے، نشے میں دھوت رہنے والے، متیر چکی ہے منکنے پائے نے علی علی کر دے۔ ایک انہاں دا علی ہے، ایک ساڈا علی ہے۔ ساڈا علی جڑا ہے نا وہ مجاہد علی ہے، ساڈا علی جڑا ہے نا وہ غازی علی ہے، ساڈا علی جڑا ہے نا وہ محدث علی ہے، ساڈا علی جڑا ہے نا مسیتاں چ رہن والا علی ہے۔ کتھے رہن والا؟ مسیتے رہن والا۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک نے حضرت علی کو ایک لقب دیا تھا۔ لقب پتہ کیا دیا تھا؟ ابو تراب۔ حضرت علی کا لقب کیا تھا؟ سارے بولیں گے یار کیا؟ ابو تراب۔ ابو تراب کا کیا معنی؟ مٹی کا باپ۔ تراب کہتے ہیں مٹی کو، مٹی کا باپ۔ یہ سرکار نے کب لقب دیا تھا حضرت علی کو؟ جب حضرت علی مسجد کی ننگی زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ علی کا اوڑھنا بچھونا مسجد تھا۔ علی کی شان قرآن میں اللہ یوں بیان کرتا ہے تراہم رکعن، میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے نا، تراہم او مخاطب، تو دیکھے گا علی کو، تو دیکھے گا عثمان کو، تو دیکھے گا عمر کو، تو دیکھے گا ابو بکر کو
रुक्कान, करो यार तर्जमा, रुकू करते हैं, सुज्जदन, बोलो सजदे करते हैं, यबतगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, या जो भी काम करते हैं उनका मतमे नजर सिर्फ ये होता है कि अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह अकबर। अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतनी शान वाले, क्या शान तू पूछता है बिनते रसूल की, क्या शान तू पूछता है बिनते रसूल की, हुस्नैन की अम्मा वो ज़ौजा अली है, तेरा अली मेरा अली मेरा अली है, दुल्हन बनी फातिमा दुल्हा है मुर्तज़ा, दुल्हन बनी फातिमा दुल्हा है मुर्तज़ा, बन ठन के ये बारात मदीना में चली है, मेरा अली मेरा अली मेरा अली का नाम ऊंची आवाज से लेंगे, मेरा अली अली है। अल्लाह अकबर। फरमाया या रसूलल्लाह मुझे 3 चीजें पसंद हैं। 5 मिनट रह गए, तवज्जो मेरी तरफ हो। आसमानों से जिब्रील आ गए और कहने लगे या रसूलल्लाह अगर मैं दुनिया में होता, इंसान होता, तो 3 चीज़ें मुझे भी दुनिया वालों से पसंद होती। हाँ हाँ जिब्रील बयान करो। जिब्रील कहते हैं पहली मेरी पसंद ये है इरशादुज़्ज़ालीन, गुमराहों को सीधी राह पर लगाना, गुमराहों को सीधी राह पर लगाना जिब्रील की पसंद। और दूसरा फरमाया व मुआविनतु अहलिल अयालिल मोसिरीन, जिसके बच्चे ज्यादा हों, आमदनी कम हो, खुफिया तौर पर उससे ताअवुन करना ये मुझे पसंद होता। कौन कह रहा है? हजरत जिब्रील कहते हैं। और तीसरा हजरत जिब्रील फरमाते हैं वल हुब्बो लिल गुरबाइल कानितीन, अगर मैं दुनिया में होता तो मैं जो अल्लाह के इबादत गुजार गरीब हैं उनसे मोहब्बत करता। और सरकार ने फिर मोहब्बत करके दिखाई ना। एक जलाबीब नामी गुलाम था, काले रंग का, सब्जी बेचा करता था बाजार में। सरकार एक दिन ना गए बाजार में, अजराहे मजाक, अजराए मोहब्बत, सरकार ने उसके पीछे से ऐसे आंखें पकड़ ली और फरमाने लगे कौन हूं मैं? जलाबीब पीछे होता जाता है, इधर तो तवज्जो करना, जलाबीब पीछे होता जाता है ताकि सरकार के जिस्म के साथ जिस्म लग जाए और मुझ पर जहन्नम की आग हराम हो जाए। अल्लाह अकबर। जलाबीब ने कहा मैंने पहचान लिया है। सरकार ने फरमाया मैं यश्तरी मिन्नी हाज़ल गुलाम। गुलाम कौन खरीदेगा भाई? आपने आवाज लगाई, ए गुलाम कौन खरीदेगा? मजाक के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, ए गुलाम कौन खरीदेगा? जलाबीब कहते हैं या रसूलल्लाह ये गुलाम अपनी गुलामी में ही रहने दीजिए, बेचेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। अल्लाह, ये मोहब्बत की बातें, प्यार की बातें। इसी जलाबीब से सरकार ने फरमाया जलाबीब शादी हुई? कहता नहीं या रसूलल्लाह मुझे कौन रिश्ता देता है। एक रईस अंसारी सहाबी के घर कहा जाके ना उसको कहो कि मुझे सरकार ने भेजा है कि अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दो। दरवाज़ा नॉक किया तो जो करना, दरवाज़ा नॉक किया, जनाब जाके पैगाम दिया सरकार का। उसने अपनी बीवी को बुला लिया, चौधरी ने अपनी बीवी को बुला लिया कि ऐ वेख काले रंग दा गुलाम हबशी, पैरों दियां बियाइयां फटियां हुईयां, होंठ मोटे, इनू सरकार ने घल्लिया है कि अपनी धी दा रिश्ता इनू दईए। वो बीबी ने ना सिर तो लग के पैरों तक उस बंदे नू वेखिया ते नक चढ़ाया ते की कीता? नक चढ़ाया ते अंदर जाके बंदे नू कहंदी है साडी धी वास्ते, समझ रहे हो, साडी धी वास्ते एहो ही रह गया है। अल्लाह, ये दोनों मियाँ बीवी बात कर रहे थे, जलाबीब वापस जाने लगा
اندر سے بیٹی بولی، نہیں سمجھ آئی، بیٹی بولی اور کہنے لگی اس کو واپس نہ بھیجنا، یہ سرکار نے میرے لیے انتخاب کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہیں خدا کی رحمتیں نہ روٹھ سائیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، حضرت جبریل کہتے ہیں مجھے پسند ہوتا غریب لوگوں سے محبت کرنا۔ اب آخری بات کرنے لگا ہوں، 2 منٹ رہ گئے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ نے کہا ہے مجھے اپنے بندوں سے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ اللہ، کون کون سی 3 چیزیں اللہ کو اپنے بندوں سے پسند ہیں؟ انشاءاللہ عید تو بعد والے جمعے تھے، انشاءاللہ عید کے بعد والے جمعے، کیونکہ اب تو جمعۃ الوداع ہے نا۔ الوداع قاری ظہیر الدین بابر، الوداع ہے جامعہ نظیریہ، بائے بائے ٹاٹا۔ اب اگلے رمضان میں ملاقات ہوگی، جی نہیں انشاءاللہ آئیں گے نا، آتے رہیں گے اور پورے 12 بجے انشاءاللہ مسجد میں آیا کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں ایک بڑی اہم بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یا پھر ایسے کر لیتے ہیں، پرسوں تک کر لیتے ہیں۔ پرسوں بھائی 27ویں کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے، آج رات بھی شب قدر کی رات ہے، پرسوں کی رات بھی شب قدر کی رات ہے۔ انشاءاللہ آپ سب بما اہل و عیال انشاءاللہ جامعہ نظیریہ میں ساری رات گزاریں گے۔ تو انشاءاللہ بما اہل و عیال ادھر آئیں گے اور انشاءاللہ ہم اس رات بابرکت رات میں اللہ سے رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں گے اور انشاءاللہ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ اور سب سے میں یہ گزارش کروں گا SOPs کا خیال رکھتے ہوئے ماسک لگا کے سب 27ویں کی رات انشاءاللہ مسجد میں گزاریں گے جامعہ نظیریہ میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد